الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم أكبادنا مجروحة من سيف هجر المصطفى طوبى لأهل بلدة من موقفي والمزدهم يا رحمة للعالمين أدرك لزين العابدين یا رحمت للعالمین ادرک لأولاد زین العابدین یا رحمت للعالمین ادرک لعشاق زین العابدین یا رحمت للعالمین ادرک لخدام زین العابدین یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس اید الظالمین من موقفی والمزدہم۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ درود لا محدود آقا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستوتہ عظیمہ کریمہ رفیعہ جلیلہ عظیمہ صفات پر جن کے با کمال وجود کا صدقہ میں اور آپ عافیت سے اپنے دنوں کو گزار رہے ہیں، بلکہ گزارتے گزارتے اپنے مرشد کے آستانے پر اپنی عید منانے کے لیے بھی آ چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے مالک ہمیں اس پیرخانے کا با ادب رکھے، اس کا وفادار رکھے اور زہرا کے ان مبارک شہزادوں سے ٹوٹ کر اپنی جان سے زیادہ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پیار کے صدقے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، سعادتیں، مقامات، رفعتیں کیا ہوتی ہیں یقین مانیے ہم نہیں جانتے اور ہم نہیں پہچانتے، لیکن آج جب عزتوں کی مسند پر ہم سرفراز ہوتے ہیں اور ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ احباب کی آنکھیں وہ اگر کسی کو اپنا مرکز نگاہ بناتی ہیں تو وہ ہماری وہ ذات ہوتی ہے جو کسی کے آگے کھڑا ہونا تو دور، بولنا اور کسی کے سامنے قائم رہنا بھی نہ جانتے تھے، تو پھر سمجھ بھی آتا ہے سعادت کیا ہے۔ اور دل سے سب سے پہلے اپنے استاذ محترم حضرت علامہ قاری محمد عباس قادری صاحب کے لیے دعا نکلتی ہے جنہوں نے اپنا خون جگر پگھلا کر ہمارے وجود کو کسی قابل بنایا اور اس قابل بنایا کہ آج ہم عالم بالا سے عالم سفلا تک حضور نبی رحمت کی نعتوں کے نغمے سنا رہے ہیں۔ اور یقیناً بلا شک و شبہ ہمارے استاذ گرامی نے ہمیں جہاں قرآن کی تعلیم دی تو وہاں یہ تعلیم لازم دی کہ مر جانا لیکن زہرا کی آل کے قدموں سے کبھی دور نہ جانا۔ تو یہ ہمارا مبارک پیر خانہ ہے، اللہ اس پیر خانے کے ہر چراغ کو سلامت رکھے، اس چراغ سے ہم روشنیاں لے، یہ چراغ ہماری اولادوں کے مستقبل کو روشن کریں، یہ چراغ ہماری عقلوں کے دامن کو کھولیں، یہ چراغ ہمارے دلوں میں نور داخل کریں اور اس چراغ سے روشنائی لے کر ہم عقیدوں میں بھی ستھرے ہو جائیں، اعمال میں بھی ستھرے ہو جائیں، کردار میں بھی ستھرے ہو جائیں۔ اعمال و کردار کو کوئی دیکھے تو وہ ان ہماری کردار کا اسیر ہو جائے اور جب عقائد کو دیکھے تو وہ ہمیں حضور کے صحابہ کے چوکھٹ پر بھی پائے اور اہل بیت کی غلامی کرتا ہوا بھی نظر آئے۔ حضرات گرامی، سعادتیں کیا ہوتی ہیں؟ سعادتیں مقام اور رفعتیں والدین کی دعاؤں سے ملتے ہیں۔ ہمیں اس پیر خانے نے یہ سکھایا اور کیوں نہ سکھاتے، یہ ہمیں یہ درس کیوں نہ سکھاتے کہ جب ہمارے آقا و مولا اور ان کے جد امجد کھڑے ہوتے ہیں مسجد نبوی میں اور نگاہ جہاں تک جاتی ہے وہاں تک صحابہ ہی صحابہ، صحابہ ہی صحابہ، آنکھوں سے آنسو روا ہیں اور فرمایا صحابہ جانتے ہو کیوں رو رہا ہوں؟ میرے سامنے مکے کی پرخار وادیاں آئیں جن پر میں چلتا تھا تو کانٹے چبھتے تھے،
میرے سامنے وہ بدذات شعراء آئے جو میری ہجو کیا کرتے تھے. میرے سامنے طائف میں پتھر مارنے والے آئے. صحابہ جانتے ہو میں نے صبر کیا, میں اکیلا ہی ڈٹا رہا, میں رب سے دعائیں کرتا رہا. لیکن آج جب دیکھتا ہوں جہاں تک نگاہ ہے وہاں تک میرے عشاق پھیلے ہیں. پتہ ہے حسرت دل میں کیا جاگتی ہے, کاش آج میری ماں آمینہ میرا یہ مقام دیکھ رہی ہوتی, اور اس مقام کو دیکھنے کے بعد میں محمد تم لوگوں کو اقتدا کروا رہا ہوتا, عشاء کی جماعت ہوتی, فرضوں کی نماز میں اقامت کہہ چکا ہوتا, تکبیر ہو چکی ہوتی, سورہ فاتحہ کی قرات بھی مکمل ہو چکی ہوتی, اور پھر مجھے گھر سے آواز آتی یا محمد. صحابہ قسم اللہ کی میں نماز توڑتا اور اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوتا. تو کیوں نہ ہمیں یہ پیر خانہ ہمیں ادب سکھائے, اور یقیناً انہی مقدس صفات مرشد, استاذ اور والد, جو شخص ان کا باوفا رہے گا وہ کامیاب ہوگا. جو ان کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما نہیں بناتا وہ دنیا میں اونچا اڑ بھی جائے تو اس کی پرواز کبھی نہ کبھی نیچے آئے گی. ہم اس کی واضح مثالیں دیکھ سکتے ہیں, ہم اس کی واضح بیانات دیکھ سکتے ہیں, ہم اس کے واضح مشاہدات دیکھ سکتے ہیں. لیکن حضرات گرامی ایک اور بات بڑی لازم ہے, آج والدین کا ادب کیوں نہیں, اور ماضی میں ہمارے اسلاف ادب کیوں کرتے تھے؟ وجہ تھی ہمارے اور ہمارے اسلاف کے سینے میں رکھا گیا گوشت کا لوتھڑا, اس کی کیفیت کا تبدیل ہونا. خانقاہوں پہ ہمارا آنے کا مقصد, وزیر آباد شریف میں بھی یہی عرض گزاری تھی اور یہاں پر بھی یہی ہے, سب سے اول مقصد ہمارے دل کی صفائی ہونی چاہیے. آج اولاد والدین کے سامنے کھڑی ہے, کیوں؟ کیونکہ اولاد کے دل میں ہے کہ میں بھی کچھ ہوں. استاذ کے سامنے شاگرد کھڑا ہے کیونکہ شاگرد سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں. مرشد کے سامنے مرید اپنا علم, اپنے معاملات جھاڑ رہا ہے, کیوں؟ وہ سمجھتا ہے میں بھی کچھ ہوں. لیکن درگاہوں پر ہمیں جو آنے کی سعادت دی گئی ہے یہ ہمارے دلوں کو صاف کرنے کے لیے ہے, اور جس بندے کا دل صاف ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں. مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں, ایک عظیم عالم دین گزرے ہیں, اور اہل علم کے سامنے نام لوں گا تو سب جھوم اٹھیں گے. مسلمان تو مسلمان, لبرلز, سیکولرز بھی انہیں اپنا امام گردانتے ہیں. میری مراد صدیق اکبر کی نسل کے چراغ حضرت سیدنا و مولانا مرشد مخدوم حضرت مولانا جلال الدین روم مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ. مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد. حضرت مولانا روم اور حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ملاقات کے جو احوال ہیں, کثرت اور مختلف روایات اس کے بارے میں ملتی ہیں. آپ مثنوی کی شروحات میں دیکھیں گے تو ہر ایک نے اپنی روایات تاریخ کے اعتبار سے لکھی ہیں. ان میں سے ایک روایت یوں بھی ہے کہ مولانا روم کو حضرت شاہ شمس تبریز نے جب حیران کیا کتاب سمندر میں پھینک کر, تو مولانا نے عرض کی کہ حضرت یہ علم کیسے آئے گا؟ کہا کہ تم اس قابل نہیں. تو کہا حضرت قابل بنائیے. تو آپ نے فرمایا کہ چلو مسجد میں چلا کرو. 12 سال کا وقفہ کروایا, پھر 12 سال کا وقفہ کروایا. مولانا روم کی شان یہ تھی کہ دریائے فرات پر جب آپ درس دیتے تھے تو آپ کے سامنے 40 ہزار کا مجمع بیٹھ کر درس حدیث سنا کرتا تھا. اتنے مسائل حل کیا کرتے تھے. مولانا روم کو ایک روایت کے اندر ہے کہ 12 سال ہو گئے, شاہ شمس تبریز نے حکم دے دیا کہ تم حجاب کرو. اب بیٹھے تو مسجد میں ہیں, مولانا روم سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے. مسجد میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا, کسی عالم سے وہ حل نہیں ہو رہا تھا, تو چونکہ مولانا روم مسائل کو حل کر دیتے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ کاش آج ہمارے مولانا ہوتے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا. تو مولانا روم تو سن رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں. تو شاہ شمس تبریز آپ کسی صحرا میں گھوم رہے تھے, وہاں سے تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ اتنی دیر ہو گئی ابھی بھی کہتا ہے کہ میں ہوں, ابھی بھی تیری اس آواز یہ ہے کہ میں ہوں. مولانا روم شاہ شمس تبریز کے سامنے معافی مانگ کر مثنوی لکھنے میں مصروف ہو گئے.
ریاضات کر رہے ہیں. عرصہ دراز گزرنے کے بعد حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ حاضر ہوئے, سینے سے لگایا. لیکن یقین مانیے, وہ لفظ یاد کیجئے, میں ہوں. جب آپ نے کہا میں ہوں تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ آپ ہیں. آج آپ کہتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولا روم, کہ روم تو کچھ ہے ہی نہیں. لیکن جب دل صاف ہوا اور دل سے میں نکلی, آج مولانا روم کہتے ہیں میں کچھ نہیں, امت کہتی ہے کہ آپ ہیں, آپ ہیں, آپ ہی تو ہیں. اور نہ صرف مسلمان امت, کفار بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہیں, لبرل بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہیں, سیکولر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہیں, جو اسلام کو نہیں بھی مانتا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہیں. تو پتا چلا کہ انسان تب ہوتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں. میں کیا ہوں؟ میں اپنے استاذ کے نور نظر کا ایک فیض ہوں. میں کیا ہوں؟ میں بس اپنے والدین کی ایک دعا ہوں. میں کیا ہوں؟ میں اپنے پیر کے قدموں سے لگی ہوئی ایک خاک ہوں. اگر ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ میں نہیں ہوں, تو ہمارا اخلاق بھی سدھر جائے, ہمارے معاشرے بھی سدھر جائیں. آج بھائی بھائی سے ناراض ہے, کیوں؟ وہ سمجھ رہا میں کچھ ہوں, میں معافی مانگ لوں, میں اس کے سامنے جھک جاؤں. میاں اس آستانے پر جب ہم آئے اور اس آستانے پر جب ہم نے فیض لیا, تو کیا فائدہ ہوا ہمیں کہ اگر ہم جیسے ہی آئے تھے ویسے ہی واپس چلے جائیں. مزہ تو یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دی ہے, تو جب ہم واپس جائیں تو وہ دیوار جو اینٹوں کی ہم نے گھروں میں کھڑی کی تھی اسے بھی ختم کریں, اور وہ دیوار جو دلوں میں کھڑی کی تھی اسے بھی ختم کریں. اور جب کوئی اولیاء کا محب پوچھے کہ کیا ہوا, کہا ہونا کیا تھا, زہرا کی آل کے قدموں میں گیا تھا اور تو نے سنا نہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, انہوں نے میرا دل ہی سنوار دیا. اور یہ تو کہنا ہے اسے جو اولیاء کو مانتا ہے, اور جو نہیں مانتا اسے کہنا بدبخت, تو کہتا ہے کہ ہمارے بابے کر کچھ نہیں سکتے, دیکھ نفرتوں کی دیواروں کو ایک نظر سے توڑ کے رکھ دیا ہے. اور خود بتا, جو نفرت کی دیوار کو توڑ دے, حسد کی آگ کو بجھا دے, وہ ایک نظر مار کے جہنم کی آگ کو کیوں نہیں بجھا سکتے؟ وہ ایک نظر مار کے جنتوں میں کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ اور زہرا کے ایک شہزادے کی شان یہ ہے تو سن, جس سلسلہ عالیہ قادریہ میں ہوں, وہ غوث اعظم مجھے کہاں سے کہاں نہیں پہنچا سکتا. لیکن یہ جواب ہم تب دے سکیں گے جب ہم یہاں سے اپنے دل کی ستھرائی کر کے جائیں گے. ہمارے مرشد کے ساتھ ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے. اولادیں مانگنا, مال مانگنا, یہ دنیا ہے. مرشد کو پکڑا اور مرشد کے پاس آ کر بھی دنیا. ان سے ہمیں عشق رسول کی خیرات مانگنی چاہیے, ان سے ہمیں سوز و گداز مانگنا چاہیے, ان سے ہمیں عرض کرنی چاہیے کہ حضرت ہمیں ایسا عشق اور ایسا سوز دیجئے کہ بیٹھے تو ہم اپنے گھر میں ہوں لیکن دل ہمیشہ مدینے میں پہنچا ہوا ہو. مرشد کے ساتھ ہماری محبت اور ہماری محبت کا تقاضا یہی ہونا چاہیے کہ یہ جب ہم نکلیں کسی بازار میں, جب ہم نکلیں اپنے گھروں میں, ہمارے اخلاق, ہمارے عقائد اور ہمارے کردار کو دیکھ کر ہر شخص کہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ زہرا کے لال نے اس پر اپنی نظر فرمائی ہوئی ہے. اللہ سے دعا ہے مالک کریم ہمارے پیر خانے کو سلامت رکھے, ہماری ان سے نسبتیں سلامت رکھے, ہمیں ہمیشہ 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 ان کی خاک کو چومنے والا مقام اور منصب عطا فرمائے, اور ان کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بہت خوبصورت انداز ہے.